باہمی احترام کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے اختلاف نہ کریں؟ اختلاف اور اختلاف رائے میں کیا فرق ہے؟ اپنوں کا جو ہے جہاں شریعت نے اجازت دی تو وہاں تو مسلمان کا احترام کرنا ہے، احترام مسلم. اور اور اگر کوئی اس سے دینی اختلاف کی وجہ نہیں ہے تو اپنا ذاتی معاملات ہیں تو اس میں تھوڑا دل بڑا رکھے آدمی اور اس سے بگاڑے نہیں، اپنے دل میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دے، ہے تو اس کو دور کرے. اچھا، اب یہ کہ اختلاف رائے اور اختلاف ہے تو دونوں ایک ہی چیز، لیکن یہ کہ جیسے کسی نے کچھ کہا تو ہمیں وہ اس بات سے اتفاق نہ ہونا، تو یہ ہمارا اس سے متفق نہ ہونا، تو یہ اختلاف رائے کہ میں یہ رائے میری سمجھ میں نہیں بلکہ میری رائے یہ ہے، تو یہ اختلاف رائے. لیکن اختلاف رائے جو ہے نا یہ وہ دائرہ اخلاق میں، ورنہ پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس میں جوش آ جاتا ہے اور مطلب جو کہتا ہے بس کہ میں ہما خان آفتاب است، میں بس میں ہی سورج ہوں، میں جو کہتا ہوں یہی درست ہے، خود رائے جس کو بولتے ہیں، یہ نہ کرے، دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرے اور اس پر بھی غور کرے، بھلے کتنا چھوٹا آدمی ہو سامنے والا اور خود بھلے بڑے ہوں، لیکن اس کی رائے کا احترام کرے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا اگر کوئی مشورہ دے تو ہم لوگ اس کو مطلب نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نو لفٹ کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات چھوٹا جو ہوتا ہے نا بڑی کمال کی بات کر جاتا ہے. مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک بچہ جو تھا وہ پھسل گیا، امام اعظم نے فرمایا کہ سنبھال کر ذرا، تو انہوں نے بولا سنبھال کر، آپ میں پھسلا تو مجھے چوٹ آئے گی، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، بہت بڑی قوم آپ کے پیچھے ہے وہ پھسل جائے گی. تو یہ بڑا مطلب ایک بہت پیارا جملہ اس نے مطلب اس بچے نے بڑی عقل کی بات کی، حکمت اور دانائی کی بات کی، تو اس کو بھی مطلب ہے کہ قبول کیا گیا اور آج تاریخ کا حصہ بن گئی اس بچے کی بات. تو چھوٹے بچے یا چھوٹے آدمی جو کم درجہ ہوتے ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں، تو اس کو ایک دم سے اڑا دینا یا کوئی مشورہ دے تو اس پر ہنسنا یا دوسروں کو اشارے کرنا، دیکھو کوئی یار یہ بات ہے کیا یار یہ بول رہا ہے، تو اس سے کیا کم از کم دل آزاری تو ہوگی اس کی، اور ایک مسلمان کی دل آزاری یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو اب یہ کہ اس نے کمزور بات کر دی آج، تو اگر ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کل ہو سکتا ہے یہ طاقتور بات بھی کر دے جو آپ کو کام آ جائے، ورنہ تو بولے گا نہیں، وہ چلا جائے گا، ہو سکتا ہے آپ سے بچھڑ کر کہیں اور نکل جائے اور اس کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے، ایسی جگہ جا پہنچے. چھوڑو یار یہاں تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں میری بات کا. تو یہ بڑا مطلب نازک معاملہ ہوتا ہے اختلاف اور اختلاف رائے. تو بہرحال یہ کہ اس میں سنبھل کر ہی بات کرنی ہوتی ہے. اب جیسا موقع، جیسی گفتگو، جو جیسا ٹاپک، اس کے اسی طرح اختلاف رائے، اختلاف اور یہ سب مطلب اس کے ثمرات مرتب ہوں گے. تو یہاں دو لفظ ہوتے ہیں، اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت. کسی کی رائے سے اختلاف ہونا الگ، لیکن بعض اوقات شخصیت سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی بات کرے گی نا میری سمجھ میں نہیں آئے گی. نیگیٹو. تو اختلاف رائے ہونا کچھ اور ہے، اختلاف شخصیت ہونا کچھ اور ہے. جب ہمارے کسی شخصیت سے اختلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اختلاف شخصیت مخالفت کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر وہاں پر بہت مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جب تک رائے کا اختلاف ہے، وہ بھی امیر سنت سے فرمایا کہ تہذیب، ایک طریقہ کار اور ایک ادب اور احترام کے دائرے میں، کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے تھے میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، اگر یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ لے میری رائے یہ ہے، اس کو بولنے کی بھی عادت ہوتا ہے میں اختلاف رکھتا ہوں، تو آپ اپنی رائے دے دیں. تو اگر ہم شخصیت ہمیں سمجھ نہیں آتی نا تو پھر اس کی کوئی بات بعضوں کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اختلاف شخصیت الگ شعبہ ہے اور اختلاف رائے الگ شعبہ ہے. تو اختلاف رائے اور وہ بھی ادب و احترام کے دائرے میں ہو اور طریقہ کار کے تحت ہو تو بعض اوقات یہ آپ کے مشورے کو حسن دے دیتی ہے. مشورے کا مطلب میں نے جہاں پڑھا تھا، مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے
کسی معاملے میں رائے لینا کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ رائے مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات 10 سے بات تو 10 کے 10 رائے مختلف ہوتی ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.